دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن۔ یہ اتنا اہم دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی سلطنت کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، انہوں نے ایک اسلامک کیلنڈر بنایا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ، ہجرت، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں، اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینے کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل خاموشی کے ساتھ مدینے کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی، جس میں ایک ہی فیملی، قریش کے بہت سارے قبیلے آباد، اور ہر قبیلہ اپنے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے بڑے اور اسٹرانگ قبیلوں میں سے ایک تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا، اور بالکل خاموشی کے ساتھ یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی سو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ، بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک غار میں پناہ لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا، اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، جس کی وجہ سے مکہ کے بہت سارے لوگ مدینے کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، لیکن جب مدینے کے راستے پر وہ نہیں ملے، انہوں نے دوسری سائڈ میں بھی دیکھنا شروع کیا، اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا، اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکے، اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور انہوں نے ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کے باوجود بھی 3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے بات کر رکھی تھی، اور اسے اپنے 2 بہترین اونٹ بھی دیے تھے۔
کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اب اس آدمی کو طے کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اتنے اہم کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص مہارت تھی۔ ان کو عرب کے بہت سارے خفیہ راستوں کا پتہ تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اہم مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن اریقط وہ اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط میں اس اونٹ پر بیٹھوں گا کہ میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں ادا کروں گا۔ اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، جبکہ مکے کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلا گیا تو انہیں واپس مدینے کی طرف موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمندر کے بالکل قریب سے سیکرٹ راستوں پر مدینے کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام کیا اور آخر کچھ دنوں کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا نے یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بالکل خاموشی کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مدینے کے قریب پہنچے مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا۔ مدینے میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ بیٹھے گا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ اس طرح سے مدینے میں کسی کا بھی دل نہیں دکھے گا۔ اسی کے پاس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنائی گئی۔ مدینے والوں کے اسی فیصلے کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں کے بعد سب سے مضبوط شہر بن گیا، اور یہیں سے دنیا کی 3 کانٹیننٹس کے فیصلے بھی ہونے لگے، اور آج تک مدینے کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں بھولے۔